السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال اللہ تعالی ومن أظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 10ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مساجد اور مدارس کی اہمیت۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم موضوع پر قرآن و حدیث کے تناظر میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ میرا رب آپ تمام حضرات و خواتین کو، بچوں کو ہمیشہ حق سننے کی سعادت بخشے۔ دینی مجالس کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ سننے والے، گفتگو کرنے والے کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ متوجہ رہیں گے تو باتیں ذرا سلیقے سے کہنے کا موقع ملے گا۔ بے توجہی یہ بے طلبی کی نشانی ہوتی ہے، اور جہاں طلب نہیں وہاں کچھ نہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے توجہ سے نوازتے رہیں۔ جہاں کہیں جب کبھی کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملے، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، ہال میں ہو، کہیں بھی دین کی باتیں سنائی جا رہی ہوں تو پوری توجہ سنانے والے کی طرف رہنی چاہیے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب آپ بیان سنیں تو ذکر نہیں کر سکتے۔ ہمارے بعض احباب لا علمی کی وجہ سے کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا تصور یہ رہتا ہے باتیں تو کان سے سنی جاتی ہیں، زبان سے ذکر بھی کرتا رہوں۔ شاید وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ ذکر کے لیے اللہ کی طرف کتنی توجہ مطلوب ہے، اور بیان کے وقت بیان کرنے والے کی طرف توجہ کتنی مطلوب ہے۔ اور یہ انسان کی کمزوری اور مجبوری ہے کہ وہ ایک وقت دو جانب توجہ مکمل نہیں رکھ سکتا۔ ذکر کریں تو پوری توجہ اللہ کی طرف، بیان سنیں تو پوری توجہ بیان کرنے والے کی طرف۔ اس لیے جب کبھی کوئی بیان ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنائی جا رہی ہوں تو پھر ذکر بھی نہیں، باتیں بھی نہیں، یہاں وہاں توجہ بھی نہیں، ساری توجہ مبذول ہو جائے گفتگو کرنے والے کی طرف۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مساجد اور مدارس کی اہمیت۔
ہماری اور آپ کی مذہبی ضروریات کیا ہیں؟ جب تک ہم اور آپ اپنی مذہبی ضروریات کا احساس نہیں کریں گے، جب تک ہمیں اور آپ کو اپنی مذہبی ضروریات کا علم نہیں ہوگا، تب تک نہ مدرسہ سمجھ میں آئے گا، نہ مسجد سمجھ میں آئے گی۔ مذہبی نقطۂ نظر سے ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ ہماری اور آپ کی مذہبی ضروریات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم امت کی مذہبی ضروریات کو بیان کریں گے تاکہ مساجد اور مدارس کی اہمیت ان ضروریات کے تناظر میں سمجھ میں آ جائے۔ امت کی مذہبی ضرورت جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے امت تک پہنچیں۔ یہ میری بھی مذہبی ضرورت ہے اور آپ کی بھی۔ اگر مذہبی کتاب کے الفاظ امت تک نہ پہنچے، مذہبی کتاب کے الفاظ پہنچے تو بدل کے پہنچے، تو امت کے پاس مذہب بچے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے آپ ملاقات کریں، مذہبی کتاب قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ صورتیں اور آیتیں اسے ضرور یاد ہوں گی۔ یہ اس کی مذہبی ضرورت ہے۔ زیادہ نہیں، سورۃ الفاتحہ تو اسے یاد ہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر دنیا کا ہر مسلمان الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ مکمل سنا دے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی جو سب سے اہم مذہبی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اسی کی تو آیتیں ہیں، آیتوں کے الفاظ۔ یہ ہر مسلمان کی مذہبی ضرورت ہے کہ اس کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح اس تک پہنچیں۔ اگر وہ الفاظ اس تک نہ پہنچے، صحیح الفاظ اس تک نہ پہنچے، تو اس امت کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا، مذہبی وجود ختم ہو جائے گا۔ بغیر سورہ فاتحہ، بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے نماز ادا ہو سکتی ہے کیا؟ تو نماز کو برپا کرنے کے لیے مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح امت تک پہنچیں، یہ ہر امتی کی ضرورت ہے۔ ابھی میں کم اور زیادہ اس پر بحث نہیں کروں گا، بنیادی ضرورت کا احساس دلا رہا ہوں۔ مذہبی نقطہ نظر سے ہر امت کی ضرورت ہے کہ اس کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح اس تک پہنچیں۔ یقیناً آپ اس سے متفق ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا مذہبی وجود، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ امت کی دوسری ضرورت مذہبی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اس تک مذہبی کتاب کے جو الفاظ پہنچے ہیں، ان الفاظ کے جامع میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا کیا مرادیں پوشیدہ ہیں وہ بھی تو معلوم ہو، اس کے معانی معلوم ہو، اس کے مفاہیم معلوم ہو۔ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ محض الفاظ سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ مذہبی کتاب کے جو صحیح الفاظ آپ تک پہنچے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ پیغام پہنچا ایمان والوں تک الفاظ کی شکل میں اقیموا الصلاۃ، اور اس کا ترجمہ معلوم نہیں، تو پھر نماز کیوں پڑھیں گے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ الفاظ پہنچے
معنی نہیں معلوم تو پھر نماز کو وقت پہ کیوں پڑھیں گے؟ اس آیت میں اللہ کا حکم ہے بلا شبہ ایمان والوں پر اوقات مقررہ میں نماز فرض ہے، تو پھر آپ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں، عصر مغرب عشاء کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ دو ضرورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، ہر امتی کی یہ ضرورت ہے، امت کے ہر فرد کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح صحیح اس تک پہنچیں۔ نمبر دو، مذہبی کتاب کے ان الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی جو مرادیں پوشیدہ ہیں وہ بھی امت کو معلوم ہو، اس کے معنی مفاہیم کا علم ہو۔ نمبر تین، عبادات کی عملی شکل امت تک پہنچے۔ اگر عبادات کی عملی شکل امت تک نہیں پہنچے گی تو امت کا مذہبی وجود ختم ہو جائے گا۔ الفاظ پہنچے اقیموا الصلاۃ، معنی نہیں معلوم تو کیوں نماز پڑھیں گے؟ الفاظ پہنچے اقیموا الصلاۃ، معنی بھی معلوم ہو گئے کہ نماز قائم کرو، لیکن امت تک اگر نماز کی عملی شکل نہ پہنچی تو پھر یہ امت اس نماز کو ادا کیسے کرے گی؟ قیام کیسا ہو، رکوع کیسا ہو، سجود کیسے ہو، قعدہ قومہ جلسہ کیسا ہو، سلام پھیرنے کی حیت کیا ہے؟ تو وہ عبادات کی عملی شکل بھی امت تک پہنچے، یہ امت کی بنیادی مذہبی ضروریات ہیں۔ اور آج کے درس میں نے آپ کو صرف 3 مذہبی ضروریات سے روشناس کرایا ہے۔ امت کی پہلی مذہبی ضرورت، اس کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحیح الفاظ امت تک پہنچیں۔ اگر صحیح الفاظ نہیں پہنچیں گے تو امت کا مذہبی وجود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس مذہبی کتاب کے الفاظ کے جامع میں اللہ اور اس کے رسول کی جو مرادیں پوشیدہ ہیں، جو اس کے معنی اور مفاہیم ہیں، وہ بھی امت تک پہنچیں۔ اگر الفاظ کے معنی مفاہیم امت تک نہیں پہنچیں گے تب بھی امت کا مذہبی وجود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، عبادات کی عملی شکل، یہ بھی امت تک پہنچے۔ اگر وہ عبادات کی عملی شکل امت تک نہ پہنچی تو کتابوں میں تو لکھا ہوگا کہ طواف کرو، لیکن طواف ہوگا کیسے وہ برپا نہیں کر پائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سعی کرو، سعی کے الفاظ بھی پہنچ گئے، معنی بھی معلوم ہو گئے، لیکن سعی کی اگر عملی شکل نہیں ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی برپا نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ تو امت تک عبادات کی عملی شکل بھی پہنچے، یہ ضرورت ہے۔ اگر امت تک عبادات کی عملی شکل نہیں پہنچی تو امت کا مذہبی وجود ختم ہو جائے گا، مذہبی شناخت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ آئیے ہم اور آپ ان ضرورتوں کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری کہاں سے ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے، اس کے لیے کھانا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، تو کھانے کا ورد کرنے سے وہ کھانا آ جائے گا کیا؟ وہ کھانا جہاں جہاں اس کے
اجزاء دستیاب ہوتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں لانی پڑیں گی. روٹی بنانی ہے تو پھر جہاں آٹا ملتا ہے وہاں جانا ہے. سبزی کھانے کی ضرورت ہے تو جہاں سبزی ملتی ہے وہاں جانا پڑے گا. پانی لانا ہے جہاں سے پانی دستیاب ہوتا ہے وہاں جانا پڑے گا. ضرورت کی تکمیل جہاں جہاں سے ہوتی ہے وہاں جانا پڑتا ہے, وہیں سے وہ چیز لانی پڑتی ہے. یہ جو 3 مذہبی ضروریات امت کی میں نے عرض کی, یہ تینوں ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ اگر یہ حقیقت سمجھ لی تو مدرسے کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مسجد کی اہمیت بھی دل کے نیا خانوں میں اتر جائے گی. ان مدرسوں کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ چلیے میں سب سے پہلے مدرسوں کا تعارف کرا دوں. ضرورت تو سمجھ لی, وہ تینوں باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر ہمارا اور آپ کا مذہبی تشخص باقی نہیں رہ سکتا. دیکھیں مدرسے کی تعریف کیا ہے, مدرسے کی حیثیت کیا ہے, کسے کہتے ہیں مدرسہ, مدرسے کے بنیادی فرائض کیا ہیں, وہاں ہوتا کیا ہے. ہر مدرسے میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مذہبی کتاب کے الفاظ کی صحیح حفاظت کی جاتی ہے. مدرسے کا پہلا بڑا بنیادی اور اہم کام مذہبی کتاب کے الفاظ کو صحت کے ساتھ محفوظ کرنا, الفاظ قرآن کی حفاظت. اب استاذ محترم بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ایک بچہ آیا, ایک طالب علم آیا. مدرسے کی پہلی ذمہ داری ہے کہ مذہبی کتاب کے الفاظ صحت کے ساتھ اس کو محفوظ کرائے. صرف مذہبی کتاب کے الفاظ ہی محفوظ نہیں کرائے جاتے بلکہ صحت کے ساتھ محفوظ کرائے جاتے ہیں. وہ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف تہجی ہیں, ثا, سین, صاد, ایک عام انسان کے لیے تینوں حرفوں کی ایک آواز. لیکن اگر الفاظ قرآنی کو صحت کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ محفوظ کرانا ہے تو پھر سا کا مخرج اس طالب علم کو یاد کرایا جاتا ہے. الف کے بعد با, با کے بعد تا, اور تا کے بعد جو حرف آ رہا ہے, محتاط ہو جاؤ, دونوں دانتوں کے درمیان زبان لاؤ, اپنی زبان کو بہت ہلکے سے دباؤ, پھر یہ حرف اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ میں وجود میں آ جائے گا, صحیح مخرج سے نکل جائے گا. ثا, زبان کو دانتوں کے درمیان لا کے, سین, صاد, بظاہر تو ایک ہی جیسی آواز عامت الناس نکالتے ہیں, لیکن آپ علماء سے قراء سے سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان تینوں لفظوں میں کتنا فرق ہے, اور یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں اتنا اہتمام ہے. اسی زبان میں میرے رب نے اپنا قرآن نازل کیا. حروف میں اتنا اہتمام دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے, صرف عربی زبان میں ہے. زا, غال, غاد, ضا. عامت الناس ان کو بالکل یکساں انداز میں پڑھ دیتے ہیں. زا میں غال میں کوئی فرق نہیں, غاد میں اور ضا میں کوئی فرق نہیں. یہ مدارس میں کام ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی آیتیں, ان کا جو تلفظ ہے, جو الفاظ ہیں, وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ان کی حفاظت کی جاتی ہے, ان کو محفوظ کرایا جاتا ہے. کتابوں میں نہیں, طلبہ کے سینوں میں. یہ ہے مدرسے کا کام, اور ضرورت آپ کی بھی ہے. ساری کتاب نہیں, تھوڑی صحیح, اس مذہبی کتاب کی چند صورتیں ہی صحیح وہ آپ تک پہنچیں, تبھی آپ کی مذہبی ضرورت پوری ہوگی, اور پہنچیں تو صحیح پہنچیں. ضرورت آپ کی ہے, اس کو پورا کرنے کا انتظام آپ کے گھر میں نہیں ہے.
اسکول میں نہیں ہے، کالج میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ تو مدرسوں میں اس کا انتظام ہے کہ مذہبی کتاب، اللہ کی کتاب کے الفاظ صحت کے ساتھ ان کی حفاظت کی جائے۔ ایک استاذ کی کڑی محنت کے نتیجے میں اس کے شاگرد مذہبی کتاب، اللہ کی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے لگے، کتنی بڑی نعمت مل گئی، اور دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، الفاظ کی صحت کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ، اخفاء، غنہ، قلقلہ، اقلاب، کتنے قواعد ہیں، تمام قواعد کی رعایت کے ساتھ ایک استاذ محترم کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں اب وہ طلبہ قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب کو، مذہبی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے لگے، صحیح صحیح پڑھنے لگے۔ یہ ہے مدرسہ۔ دیواریں بالکل نہ ہوں، کمرے بالکل نہ ہوں، چھت نام کی کوئی چیز نہیں، نہ پنکھے ہیں، نہ در و دیوار، کام یہ ہو رہا ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ سمجھ گئے آپ؟ پھر مزید ان الفاظ کتاب الہی کی حفاظت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ استاذ محترم نے اس طالب علم کو جو ابھی تک قرآن مجید دیکھ دیکھ کر صحیح صحیح پڑھ رہا تھا، اب استاذ محترم ان آیات الہیہ کو، ان الفاظ قرآنیہ کو پوری صحت کے ساتھ اب اس کے سینے میں اتار رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اور وہ وقت آ ہی گیا کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک اللہ کا یہ پورا کلام، اللہ کا یہ قرآن اس طالب علم کے سینے میں اتر گیا۔ یہ مدرسے کا کام ہے، حفاظت کرنا، الفاظ کی صحت کے ساتھ حفاظت کرنا۔ یہ کام آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب کر سکتے ہوں تو بتائیں کہ صاحب یہ کام ہم کر لیں گے کارخانہ چلانے کے ساتھ، یہ کام ہم کر لیں گے تجارت کرنے کے ساتھ، یہ کام ہم کر لیں گے ڈائی بنانے کے ساتھ ساتھ۔ امکان ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں عملی وجود کی، امکان سے مجھے انکار نہیں، ایسا ہو سکتا ہے مگر ہو نہیں رہا ہے، تو جہاں ہو رہا ہے اس کو سمجھو۔ مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں، کمروں کا، بالا خانوں کا، دفتر اہتمام، دفتر انتظام کا نام مدرسہ نہیں۔ مدرسہ وہ ہے جہاں یہ کام ہوتا ہو، مذہبی کتاب کے الفاظ صحت کے ساتھ محفوظ کرائے جاتے ہوں، دیکھ دیکھ کے پڑھنے پر قدرت، اس کے بعد اس پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے زبانی پڑھنے پہ قدرت، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مدرسے میں ایک بڑا اہم کام اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مذہبی کتاب کے الفاظ میں ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہدایات اللہ نے دی ہیں، جو پیغام ہے اللہ کا، وہ پیغام، اللہ کی وہ مراد جو قرآن کے الفاظ میں چھپی ہوئی ہے، مدرسوں میں وہ مرادیں طلباء کو سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے محبوب نبی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ انسانوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ قرآنی آیات میں اللہ کی جتنی مرادیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ نے وہ مرادیں اپنے نبی کو بتا دیں، نبی نے اللہ کی وہ مرادیں اپنی امت کو بتا دیں، اپنے صحابہ کو یاد کرا دیں۔ ہے نا بڑا اہم کام؟ الفاظ کے جامع میں کیا کیا مرادیں چھپی ہوئی ہیں، ان مرادوں کو واضح کرنا یہ مدارس کا کام ہے۔ الفاظ کی حفاظت بھی وہ کرتے ہیں، الفاظ کے معنی اور مفاہیم کی حفاظت کر کے وہ طلباء کو اس سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر طلباء کو مدارس میں
قرآنی آیات کے مفاہیم و معانی اور اس کی مرادیں نہ بتائی جائیں، آپ تک ایک مسئلہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے مدرسے کا دوسرا کام۔ مدرسے کا تیسرا کام پوری توجہ سے سنیے، اور وہ یہ ہے کہ طلبہ کو مذہبی کتابوں، قرآن، حدیث، فقہ کے معنی اور مفاہیم سمجھا کر ان طلبہ کو امت کے بیچ بھیج دینا، تاکہ اب وہ اس کی دعوت، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں۔ یہ کام بھی مدرسے کا ہے۔ وہ ان بچوں کو پڑھا کے اپنے سینے سے لگا کے نہیں رکھتے، ان طلبہ کو قرآن و حدیث کے الفاظ سکھا کر، ان کے معنی، مفاہیم، مرادیں بتا کر، علم دین سے روشناس کرا کے امت کے درمیان بھیجتے ہیں کہ جاؤ امت کی ان تینوں ضرورتوں کو پورا کر دو۔ مرضی آپ کی ہے، ضرورت تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی مذہبی کتاب کے الفاظ آپ تک پہنچیں، صحیح پہنچیں۔ مدرسے والوں نے ایک ایسا جید عالم، حافظ، قاری تیار کر کے آپ کے درمیان میں بھیج دیا۔ اب آگے آپ اپنی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ ضرورت کو محسوس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ مدرسہ سمجھ میں آ گیا، اپنی ضرورت سمجھ میں آ گئی۔ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو ان کی ضرورت کا سامان جہاں سے ملے وہاں سے لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ پیاس لگی، تڑپنے لگے، بلکنے لگے، سسکنے لگے، اور یہ معلوم ہے کہ پانی ملتا کہاں ہے، وہیں قریب میں پانی ہے، لیتے نہیں، پانی لینا ہی نہیں چاہتے، اور کسی نے ہاتھ میں پکڑا دیا تو پینا نہیں چاہتے۔ نتیجہ آپ کو معلوم ہے، شدید بھوک لگی ہے، جہاں سے کھانا ملتا ہے وہ دور نہیں، بالکل قریب میں جہاں سے کھانا دستیاب ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے، مگر وہ لینا نہیں چاہتے۔ وہ کھانا لے کے قریب آ گئے کہ اب تو کھا لو، میں کھانا ہی نہیں چاہتا۔ کیا حشر ہوگا، یہ جسمانی وجود بکھر جائے گا، اس مادی وجود کے تانے بانے بکھر جائیں گے۔ پیاس کب تک برداشت کریں گے؟ بھوک کب تک برداشت کریں گے؟ اگر ہمارے مادی وجود کے لیے جو غذائیں چاہیے، ہم ان کی طلب کے لیے، ان کو پانے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت اور کوشش، ہر طرح کی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اپنے مذہبی وجود کو بچانے کے لیے بھی ان ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم تک قرآن کے الفاظ صحیح پہنچیں، ضرورت کی تکمیل کا پورا انتظام ہے۔ آپ کی ضرورت ہے کہ ان الفاظ کے جامع میں جو اللہ اس کے رسول کی مرادیں چھپی ہیں وہ آپ سمجھیں۔ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا پورا انتظام ہے۔ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ عبادات کی عملی حیثیت، عبادات کا عملی نمونہ آپ تک پہنچے، اس کا بھی پورا انتظام ہے۔ ضرورت کو پورا نہ کرنا یا کرنا یہ آپ کا فعل ہے۔ آپ کو اپنی مذہبی ضروریات کا احساس ہو گیا، قرآن کے الفاظ صحت کے ساتھ آپ تک پہنچیں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، الفاظ ہی نہیں پہنچے آپ کا مذہبی وجود ختم۔ الفاظ پہنچے مگر صحت کے ساتھ نہیں پہنچے، آپ منمانے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ دو مثالیں دیتا ہوں، علماء سے، اپنے اماموں سے جا کے پوچھ لینا۔ سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے، جہاں سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ الحمد، یہی پہلا لفظ ہے۔ کیا ہے؟
الحمد عربی زبان میں لفظ ہا کے مخرج کے حوالے سے کہ اگر آپ نے الحمد کا ہا حلق سے نکالا تو اللہ کی تعریف بیان ہوگی. اگر آپ نے یہاں چھوٹا ہا پڑھ دیا الحمدللہ تو اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی، ایمان نہیں بچے گا. یہ ضرورت ہے، آپ کی مذہبی ضرورت ہے. قرآن کے الفاظ آپ تک پہنچیں اور صحت کے ساتھ پہنچیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کس سے سیکھنی ہے. آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے گا کہ بھائی صاحب جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کی خود صحیح نہیں، یہ ہماری سورہ فاتحہ کیا صحیح کرائیں گے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمدہ اور اعلیٰ درجے کی چیزیں کہاں ملتی ہیں. گلے سڑے کیلے بک رہے ہیں وہ تو آپ لینے کو تیار نہیں، اچھی دکان کی تلاش میں نکلتے ہیں. سڑے آلو بک رہے ہیں سستے، فری دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں فری نہیں چاہیے. غذا کا مسئلہ ہے، پیسے خرچ کریں گے اعلیٰ درجے کی چیز لائیں گے. مذہبی ضروریات کی تکمیل میں یہ ذہن آپ کا کس نے بنا دیا؟ اللہ کے کلام کی کوئی اہمیت دل کنیا خانوں میں نہیں بچی. جس دن اس ضرورت کو، اس مذہبی ضرورت کو حقیقت میں سمجھ لیا، رات کی نیندیں اڑ جائیں گی اور آپ مارے مارے گھومیں گے ان لوگوں کی تلاش میں جو آپ کو آپ کی مذہبی کتاب کے الفاظ صحت کے ساتھ سکھائیں. ایک ہفتہ نہیں لگے گا، سورہ فاتحہ آپ کی بالکل صحیح ہو جائے گی. جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گی. آپ کبھی نہیں پڑھیں گے سبحانک اللہم، کیونکہ حلق سے نکلتا ہے تو آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک. سب کچھ آپ کا صحیح ہو جائے گا جس دن آپ اس ضرورت کو محسوس کریں گے. تو یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ پتہ میں نے بتا دیا. یا تو وہاں جائیے یا وہاں کے داعی، مدرسوں کے داعی، مدرسوں کے مبلغ جن پر وہاں کے معتبر اساتذہ نے اعتماد کر کے ان کو آپ کے درمیان بھیج دیا. سند دے کر بھیج رہے ہیں تمہارے درمیان میں ایک عالم، ایک مفتی اور قاری. مدرسہ جانے میں دقت ہوگی نا، تو ان کا مبلغ آپ کے درمیان موجود ہے، ان کا داعی، مدرسے کا داعی، ان کا ترجمان آپ کے بیچ ایک امام کی شکل میں موجود ہے. اس سے سیکھ لو، پریشانی کیا ہے؟ صحیح راستہ بتا رہا ہوں آپ کو، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. بالکل صحیح راستہ، سیدھا راستہ، جہاں سے آپ کی یہ مذہبی ضرورت پوری ہوگی. اگر آپ نے کوئی اور فیصلہ لے لیا کہ ہمیں مدرسوں کے جو داعی ہیں، مدرسوں کے جو مبلغ ہیں، مدرسوں کے جو ترجمان ہیں، ہمارے بیچ میں جو رہتے ہیں امام کے عنوان سے، ہمیں ان سے کچھ نہیں سیکھنا، تو جو حشر ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. امت انہی حالات سے دوچار ہے. 80 سال گزر گئے، اللہ اکبر اس کا تلفظ صحیح نہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ، جہاں پہ نماز مکمل ہوتی جن الفاظ سے، وہ الفاظ صحیح نہیں. صحیح کیا ہے؟ کچھ بھی تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اس مذہبی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا. جب ضرورت کو محسوس نہیں کیا تو اسے پورا کیوں کریں گے؟ یہ ضرورت آپ کی ہے، بلا شبہ اس کو محسوس کرو، اور محسوس کر کے جہاں سے پوری ہو سکتی ہو وہاں سے پوری کرو. اور آپ کو اتنا یقیناً معلوم ہے کہ میری یہ ضرورت صحیح کہاں سے پوری ہوگی. جانتے آپ سب کچھ ہیں، صرف آپ کو توجہ دلانی ہے، فکر دلانی ہے. مدرسے کا جو دوسرا کام میں نے بتایا کہ وہاں الفاظ کی صحت کے ساتھ ساتھ، الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت بھی ہوتی ہے. یہ مدرسوں میں ہوتی ہے حفاظت. سوشل میڈیا پہ قرآنی آیات کا مضمون بدل دیا گیا، احادیث مصطفیٰ کو
اس نہج پر پیش کیا گیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرادیں تبدیل کر دی ان لوگوں نے۔ امت کے پاس اتنا بھی شعور نہیں کن سے دین لینا ہے اور کن سے نہیں۔ نتیجہ بڑا بھیانک نکلا، جہاں سے دین لینا چاہیے تھا، جہاں الفاظ کی صحت کے ساتھ دین کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی مرادوں کی حفاظت ہوتی ہے، صحیح حفاظت، وہی مراد مدرسے والے بتائیں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ یہ چینج نہیں کرتے ہیں اور لوگ چینج کر دیتے ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو اس کے لیے ہم مستقل خطاب کریں گے کہ اسلام کے بنیادی احکام کو ان کے منہج سے آج کے دور میں لوگوں نے کیسے تبدیل کر دیا۔ جو تصور نبی نے نہیں دیا، وہ تصور کیوں پیدا کر دیا گیا آپ کے ذہن میں؟ جو ذمہ داریاں نبی نے دیں وہ کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ نبی نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت توجہ دلائی، اس کے اوپر کوئی ہمارے یہاں خاص اس کا اہتمام نہیں۔ تو الفاظ قرآنی اور الفاظ حدیث میں اللہ اس کے رسول کی جو مرادیں پوشیدہ ہیں، وہ صحیح مرادیں کہاں بیان کی جاتی ہیں؟ مدرسوں میں۔ اور ان معانی اور مفاہیم اللہ اس کے رسول کی مرادوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے کہاں؟ مدرسوں میں۔ کیا وہ صرف حفاظت ہی کرتے ہیں؟ الفاظ قرآنی اور احادیث کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی مرادوں کی حفاظت مدرسے والوں کا کام نہیں ٹھہر گیا کیا؟ بالکل نہیں۔ آگے وہ تبلیغ کرتے ہیں، آگے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ان کے کام کا طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ کی ذمہ داری اسے دے کر بھیجو جو قرآن کے الفاظ صحیح پڑھنا جانتا ہو اور صحیح پڑھانا جانتا ہو۔ مدرسے والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دعوت کی ذمہ داری ان کو دو جو وہاں پہنچ کر امت کے درمیان جا کر قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم صحیح بیان کریں۔ یہ مدرسے والوں کا کام ہے۔ وہ ایسے افراد تیار کر کے آپ کے درمیان میں بھیجتے ہیں، وہی داعی ہیں، وہی مبلغ ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ کے درمیان قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور وہ یہیں پر نہیں ٹھہرتے، وہ اعمال کو، عبادات کو عملی شکل میں آپ کو سکھاتے اور بتاتے ہیں۔ نماز آپ پڑھاتے ہیں، آپ کے امام صاحب پڑھاتے ہیں، جیسا لاؤ گے امام اسی کے سارے اثرات آپ پہ مرتب ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو عبادات کی عملی شکل بتاتا ہے عملی طور پہ۔ تو جیسا امام لاؤ گے اس امام کے وہ اعمال آپ کو ضرور متاثر کریں گے۔ آپ کے ذہن نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ بہت مہنگے امام صاحب لانے کی کیا ضرورت ہے، کام ہی کیا ہے ان کے ذمے، 2-4 رکعت نمازیں پڑھانی ہیں، ایسے لے آؤ سستا والا۔ تو آپ نے کسی بڑے اور اچھے مدرسے سے رابطہ ہی نہیں قائم کیا، جہاں اعلیٰ درجے کے افراد تیار ہوتے ہیں، جہاں اعلیٰ درجے کی افراد سازی ہوتی ہے، جہاں قرآن کے الفاظ صحت کے ساتھ یاد کرائے جاتے ہیں، جہاں احادیث کے مفاہیم ان کو محفوظ کرا کے عملی شکل ان سے برپا کرائی جاتی ہے، وہاں سے تو آپ لائے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ انہوں نے عبادت کی عملی شکل آپ کو ویسی نہیں کر کے دکھائی جیسی مطلوب ہے، تو ان کے بگاڑ کے نتیجے میں آپ بگڑ جائیں گے، آپ کی عبادت کی عملی شکل بگڑ جائے گی۔ کیسے بگڑے گی؟ میں آپ کو ابھی چند الفاظ میں بتاتا ہوں۔ نماز پڑھنے اور عمل کرنے دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ حج میں پڑھائی کچھ نہیں، زکوٰۃ میں پڑھائی کچھ نہیں، پیسے نکالی دے دیے، نیت کر لیجیے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ روزے میں کون سی پڑھائی ہے؟
کوئی پڑھائی ہے روزے میں؟ نہیں، روزے کے لیے کوئی پڑھائی نہیں. صبح صادق سے لے کے شام تک کھانے پینے سے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. یا کچھ پڑھنا پڑے گا روزے کے لیے؟ کچھ نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں پڑھنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے، پھر دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے. جو پڑھنا ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا. اللہ اکبر نہ کہیں آپ، اللہ نہیں، آپ کو کہنا ہے اللہ. دیکھیے آپ قاری نہیں ہیں، آپ مدرسے نہیں گئے ہیں، لیکن ایک اچھے ایمان کی محنت کے نتیجے میں آپ یہ لفظ ایسے کہنے لگیں گے. قاعدہ قانون بالکل نہیں معلوم. چلیے میں آپ کو ایک حقیقت اور بتا دوں. ہمارے اور آپ کے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، ایک دن بھی. گفتگو میں نہ جانے کتنے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ. آپ نے پوچھا مزاج بخیر؟ ارے صاحب کچھ نہ پوچھیے، آج کل بہت ساری پرابلمز ہیں. یہ کہاں سے سیکھ لیا لفظ؟ اسکول تو کبھی گئے نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کسی صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ کو آگے راستہ نہیں معلوم، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ صاحب مجھے فلاں مقام پہ جانا ہے، کدھر سے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو بالکل سیدھے جائیے، آگے بڑھ کے آپ لیفٹ ہو جانا، کچھ اور آگے بڑھیں گے رائٹ ہو جانا، پھر سیدھے چلے جانا. جب کبھی اسکول نہیں گئے، ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے، تو یہ لیفٹ اور رائٹ کہاں سے سیکھ لیا؟ اور تلفظ کی صحت کا عالم، اس کو توجہ سے سنیے گا، جس کے لیے میں نے مثال چھیڑی. تلفظ کی صحت کا یہ عالم، جب راستہ دائیں بائیں کا بتانا ہوگا تو لیفٹ، رائٹ بولیں گے لیفٹ. اور کسی بلڈنگ میں اگر چڑھنا ہے تو پوچھیں گے کہ صاحب وہ ہمیں 10ویں منزل پہ جانا ہے، کدھر سے جاؤں؟ تو وہ ان پڑھ انگوٹھا ٹیک بندہ جو کبھی اسکول میں نہیں گیا، وہ وہاں اس کو لیفٹ نہیں کہتا. دیکھیے کتنا معروف بنا کے کہتا ہے کہ وہ سامنے لفٹ لگی ہے، اس سے اوپر چلے جاؤ. کیا لگی ہے؟ لفٹ. وہاں لیفٹ بائیں طرف، یہاں لفٹ. اگر یہاں بھی وہ لیفٹ بولے تو ہو سکتا ہے بلڈنگ سے باہر نکل جائے لیفٹ جاتے جاتے، پھر اسے لفٹ نہیں ملے گی، ہے نا؟ جو بندہ کبھی اسکول نہیں گیا وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے معنی بھی اسے معلوم ہیں، تلفظ بھی صحیح ہے. امت نے کتنی محنت کی قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے، نہ تلفظ صحیح نہ معنی معلوم. وہ جو لیفٹ بول رہا ہے تو اسے اس کا ترجمہ معلوم ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے کہا من الجنۃ والناس، آپ کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم. تو آپ سے زیادہ سمجھدار تو وہ ہوا نا کہ جو کبھی اسکول نہیں گیا اور انگریزی بول لیتا ہے، اسے وہ سمجھتا ہے. اور آپ کو 80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور آپ کو سبحانک اللہم کا ترجمہ معلوم نہ ہو سکا. وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ نے اس کو اپنی مذہبی ضرورت سمجھا. کب کہ ہماری مذہبی ضرورت ہے، اس کو صحیح کروں. اور اگر اس کو مذہبی ضرورت سمجھا بھی تو پھر ان کے پاس نہیں گئے جہاں سے آپ کی یہ ضرورت پوری ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کریں گے کوشش. تو وہ مدرسے کی ذمہ داری مذہبی کتاب کے الفاظ یاد کرائے، معانی سمجھائے، الفاظ و معنی کی حفاظت پہلے، تبلیغ اور اشاعت بعد میں. وہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو الفاظ و معانی کی حفاظت سے پہلے ہی اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دیتے ہیں. وہاں تو بگاڑ پیدا ہوگا. ترتیب کے ساتھ میں کام کرنا ہے. تم مدارس کے ذمہ داروں نے افراد سازی کی، اعلیٰ درجے کے افراد تیار کیے، وہ آپ کے درمیان میں بھیجے. آپ کو ان سے الفاظ بھی یاد کرنے ہیں، آپ کو انہی سے معانی بھی سمجھنے ہیں، عبادات کی عملی شکل بھی آپ کو انہی سے سمجھنی ہے. اگر کہیں اور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ملا جی پکڑ لو پڑھا دیں گے نماز، منبر تو ہمیں سنبھالنا ہے، بیان تو ہمیں کرنا ہے.
جمعے کا دن ہو یا کوئی اور موقع تو امام صاحب سے کہہ دیں امام صاحب آپ یہاں نیچے بیٹھیے، آج میرا بیان ہوگا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی امت فلاح پا سکتی ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایسی امت کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے امام کو نیچے بٹھلا کے خود ممبر کے اوپر براجمان ہو جائے اور جو اس کے جی میں آئے وہ بیان کرنا شروع کر دے، جو اس کے جی میں آئے؟ کیونکہ قرآن تو اسے معلوم نہیں، نہ کبھی اس نے پڑھا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس بندے کو قرآن نہیں معلوم، آپ کے علم میں یہ بات ہے، پھر بھی آپ اسے خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بگاڑ خود اپنے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ مذہبی معاملات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتے کہ یہ مذہب ہمیں کن سے سیکھنا ہے، یہ دین ہمیں کن سے سیکھنا ہے؟ اللہ کرے یہ سمجھ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور آج کا موضوع مساجد اور مدارس کی اہمیت، مقصد یہی ہے کہ ہم مدرسہ بھی سمجھ لیں اور مسجد بھی سمجھ لیں۔ پہلے اپنی ضرورت سمجھیے کہ آپ کی ضرورت ہے عبادات کی جو عملی شکل ہے وہ سیکھیں، اور عبادات میں سب سے مقدم عبادت نماز ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کی ہدایت کے ساتھ نبی نے ذمہ داری اپنی امت کو عطا کی ہے، تو ہماری اور آپ کی نمازوں میں وہ اعتدال کیوں نہیں جو مطلوب ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ نے اپنی مذہبی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں سمجھا تو پھر کہاں سے پوری ہوگی؟ اس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس ضرورت کو سمجھو، پھر اچھی جگہ سے اس کو پورا کرو۔ آپ کی 3 ضروریات اور مدارس کے 3 کام، یہ جو آپ کے درمیان میں معتبر مدارس کے علماء، خطبہ، ائمہ مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ دین کے داعی ہیں، یہ دین کے مبلغ ہیں۔ ان کے ذریعہ سے صحیح دین کی دعوت آگے پہنچتی ہے، ان کے ذریعہ سے صحیح دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور مؤذن صاحب جو اذان پکارتے ہیں ان کو تو داعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد۔ یہ دعوت تامہ ہے کیا؟ بڑی کامل مکمل دعوت ہے کیا؟ یہ دعوت اذان ہے جو مؤذن صاحب نے پکاری، اذان دعوت تامہ، تو اس کا پکارنے والا داعی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داعی قرار دیا ہے۔ خدا کرے آپ بھی ان کو داعی مان لیں، اللہ کرے آپ کے دل کے نیاں خانوں میں یہ بات اتر جائے کہ ہم سے بڑے ہمارے امام داعی ہیں، ہم سے بڑے ہمارے امام صاحب مبلغ ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے امام صاحب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے ذریعہ صحیح دین کی دعوت آگے بڑھتی ہے، ان کے ذریعہ سے صحیح دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، میرے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کی یہ دینی ضروریات صحیح پوری ہو جائیں گی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد مجھے ایک حدیث کا سہارا لینا ہے، بڑی اہم حدیث ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بڑی اہم کتاب ہے، کتاب الکسب، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں امت کے 2 طبقوں کو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے آج کے درس میں، تبھی جا کے آپ مدارس اور ان سے تیار شدہ علماء کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے علماء اور ائمہ یہاں موجود ہیں، یا اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے کے بعد جتنے لوگ اس کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں
پہلے علماء کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، علماء کی. ابھی جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا ابتدائی حصہ آپ سے متعلق نہیں ہے، اس کا دوسرا حصہ آپ سے متعلق ہے اور تیسرا حصہ پھر دونوں سے متعلق ہے. 3 باتیں سمجھنی ہیں آپ کو اس حدیث کے حوالے سے. حدیث کے ابتدائی حصے کا تعلق علماء اور ائمہ کی ذمہ داریوں سے ہے. حدیث کے دوسرے حصے کا تعلق عامۃ الناس سے ہے، اور حدیث کے مضمون کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا تعلق پھر دونوں سے ہے، علماء اور ائمہ سے بھی اور ان کے عامۃ الناس سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان کا، اس سے مراد اہل علم ہیں. اہل علم کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، بشرطے کہ وہ علم کی ذمہ داریاں پوری کریں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، عبادات کی جو عملی شکلیں ہیں وہ امت کو سکھائیں، امت کا تلفظ درست کرائیں. ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام مقتدیوں کی نماز درست کرائے. رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مسائل سے ان کو واقف کرائیں. زکوٰۃ کا موسم ہے تو زکوٰۃ کے مسائل یاد کرائیں. کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو حج کی تمام کیفیات، حج والی عبادت کے تمام اعمال وہ ان کو سکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، یعنی ان اہل علم کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے. کس کو نہیں سکھاتے؟ پڑوسیوں کو. یہ بڑی اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہم کا لفظ استعمال کر لیا. اپنے پڑوسیوں کو نہیں سکھاتے، جو ان کے آس پاس ہیں، جو لوگ ان کے ماحول میں ہیں، جو ان کے قریب رہتے ہیں. اور پھر یہ علماء اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، ان کا کیا حال ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتے. دین سکھانا، تعلیم دینا، تعلیم میں بڑی وسعت ہے. دین کی جو ضروریات ہیں وہ اپنی جگہ پر، علم میں بھی وسعت ہونی چاہیے. کیا حال ہوگا ان علماء کا جو اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھاتے، تعلیم نہیں دیتے. سارا دین جو مدارس سے لے کر کے آئے اپنے دل کے نیا خانوں میں چھپائے بیٹھے رہے، اپنے کاروبار میں لگے رہے، پڑوسیوں کا دین مٹتا رہا، انہیں دین نہیں سکھایا. سارا علم مدرسوں سے لے کے آئے اور دل کے نیا خانوں میں چھپائے بیٹھے رہے. ان کے پڑوس میں لوگ لا علمی کی زندگی گزارتے رہے، ان کو علم نہیں سکھایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو کوئی نصیحت کی بات بھی نہیں کی. دین سکھانا تو بہت دور کی بات، تعلیم دینا تو بہت دور کی بات. ان علماء نے، ان علم والوں نے اپنے پڑوسیوں کو کبھی کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی نصیحت کی بات نہیں سنائی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ان کے درمیان امر بالمعروف نہیں کیا، بھلائیوں کا حکم نہیں دیا، نہ ان کو یعنی اپنے پڑوسیوں کو برائیوں سے روکا. یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے فرمائیں. کیا حال ہوگا ان کا. تمام علماء کو یہ ذمہ داریاں سن کر سمجھ کر ادا کرنی ہیں. اپنے پڑوس کے لوگوں کو دین سکھانا یہ علماء کے فرائض منصبی میں شامل ہے. لوگوں کو تعلیم دینا یہ علماء کے فرائض منصبی میں شامل ہے. لوگوں کو نصیحت کرنا، پڑوسیوں کو نصیحت کرنا یہ علماء کے فرائض منصبی میں شامل ہے. پڑوسیوں کے درمیان امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ علماء کے فرائض منصبی میں شامل ہے. یہ کام انہیں کرنا ہی پڑے گا. مساجد کے ائمہ
اللہ اکبر، یہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی امامت کر رہے ہیں، دین نہیں سکھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، عملی شکل دے رہے ہیں، اللہ کرے وہ صحیح ہو، اگر وہی غلط شکل بنا دی، کھٹ پٹ والی نماز پڑھا دی، قرآن مجید ایسا پڑھا کہ کوئی آیت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لائے آپ ایسا ہیں، اچھا لائیے، پھر ان سے کہے کہ امام صاحب چاہے جتنا ٹائم لگے، چاہے جتنا وقت لگے 20 رکعت تراویح پڑھنے میں، قرآن صاف ستھرا چاہیے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے کہ آپ نے اماموں کو آج کے دور میں کتنا دبا کر رکھا ہے، انہیں آپ نے کتنا مجبور بنا دیا ہے، کتنا مقہور بنا دیا ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو سماج کے لوگ انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ امام صاحب نے سوچا کہ مدرسے سے جو امانت لے کے آیا ہوں وہ جمعے کے دن امت تک پہنچاؤں، انہیں کچھ دین سکھاؤں، انہیں کچھ تعلیم دوں، انہیں کچھ نصیحت کروں۔ تو کوئی صاحب آگے کہ امام صاحب آج ہمارا بیان طے ہے، آج ان کی بات چیت طے ہے، آپ یہاں بیٹھیے، چاہنے کے باوجود بیچارے نہیں کر پاتے۔ وہی تو پڑوسی ہیں، جتنے نمازی ہیں وہ ہر امام کے پڑوسی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جیرانہم، وہ علماء وہ ائمہ اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں دیتے، اپنے پڑوسیوں کو نصیحت نہیں کرتے۔ ہر امام کا پڑوسی اس کی مسجد کے تمام مقتدی ہیں۔ تو ایک تہیہ کر لو میرے ایمان والے بھائیوں کہ مسجدوں میں آپ بیان نہیں کریں گے، ارادہ کر لو۔ سچی بات بتا دوں، برا مت مانیے گا، سچ بات یہ ہے آپ کے بیان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مسجد میں وہ عالم دین موجود ہیں جو مدرسے سے وہ تینوں امانتیں لے کر کے آئے ہیں، جہاں سے آپ کی وہ تینوں مذہبی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وہ امانت ہے ان کے پاس، وہ امانت آپ کے پاس نہیں ہے۔ دین مٹے گا نہیں، اس سے مٹے گا جو جھوٹی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اس سے مٹ رہا ہے۔ جھوٹے قصے سنا کر دین سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین اس سے مٹ رہا ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں، جس کے پاس قرآن و حدیث کی امانت ہے وہ بیان کرے گا تو دین کو فروغ ملے گا، دین زندہ ہوگا۔ ایک حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر آپ کو سمجھا دے گا، جتنے بیان کرنے والے آج کے دور میں ہیں، اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں اتنے بیان کرنے والے کبھی نہیں ہوئے۔ یہ سچائی ہے۔ پہلے بیان کرنے والے بہت کم ہوتے تھے، بڑے مختصر ہوتے تھے، کہیں کہیں ہوتے تھے، کوانٹیٹی تو بہت کم تھی، کوالٹی اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ جو بتاتے تھے قرآن کی روشنی میں، کوالٹی کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بتاتے تھے وہ صحیح حدیث بتاتے تھے۔ کوانٹیٹی میں بہت کم تھے بیان کرنے والے، کوالٹی اتنی اعلیٰ تھی، جو بتاتے تھے وہ صحیح مسئلہ بتاتے تھے، تو امت میں دین پھیل گیا۔ آج بتانے والے بہت ہیں، کوانٹیٹی بہت ہو گئی، جس کو دیکھو وہ دین سکھانے والا کام کر رہا ہے دین سیکھے بغیر۔ یہ ہے مسئلہ۔ دین سکھانا تو مطلوب ہے، لیکن ترتیب بدل دی۔ بغیر سیکھے دنیا میں کون سا علم پڑھایا جاتا ہے؟ دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج ایسا لے آئیے کہ اس میں غیر پڑھے لکھے لوگ ٹیچر ہوں۔ تو آپ فطرت کے ساتھ میں جنگ لڑ رہے ہیں، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ آپ کے لیے دقت کیا ہے کہ آپ صحیح دین اپنے امام سے سیکھ لیں، اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو آج کے دور میں بیان کرنے والے بہت ہو گئے، کوانٹیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، کوالٹی اتنی گر گئی کہ قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، بیان پھر بھی کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث کے بجائے جھوٹی حدیثیں سنا رہے ہیں، بیان ان کا جاری ہے۔ اسلام کا مزاج بدل دیا، بیان ان کا جاری ہے۔ سنا کرو اپنے علماء سے، ان کو موقع دو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، ان کو ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا موقع دو۔ آپ نیچے بیٹھو، اپنے امام صاحب کو منبر پہ لاؤ، خود ادب سے ان کے سامنے بیٹھو اور ان سے تعلیم لو۔ یہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، حقیقتوں کا اظہار کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی یہ تینوں دینی ضروریات صحیح طریقے سے پوری کر لیں۔ اماموں کو موقع دیجئے، وہ کام کریں۔ آپ نے موقع دیا اور امام صاحب ایک بات بتانے کو تیار نہیں۔ آپ نے پورا موقع دیا ان کو، وہ آپ کو دین سکھانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آپ نے ان کو پورا موقع دیا، وہ آپ کو بالکل نصیحت نہیں کرتے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ان پر عائد ہو جائے گا۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو لوگوں کو دین نہیں سکھاتے، تعلیم نہیں دیتے، نصیحت نہیں کرتے، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے۔ اب اگلی بات اپنے لیے آپ سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے من جیرانہم کی قید لگا دی۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ کون سے پڑوسی ہیں؟ ان کے پڑوس میں علماء موجود ہیں اور پھر بھی وہ ان سے علم حاصل نہیں کرتے۔ علماء کے پڑوس میں رہتے رہتے زندگی گزر گئی اور قیام، نماز کا قیام صحیح نہیں ہو سکا، قرآن مجید کی ایک سورت صحیح نہیں سیکھ سکے، زندگی یوں ہی گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ آپ کے برابر میں علم کا خزانہ ایک عالم دین کی شکل میں موجود ہے، آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیا اس سے علم حاصل کیا؟ علم حاصل کر لیا تو سبحان اللہ، اور نہیں حاصل کیا، نبی نے فرمایا کیا حال ہوگا ان کا۔ وہ حال آگے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کو ابھی سناؤں گا میں اسی حدیث کو سناتے سناتے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ بتائیں آپ کے پڑوس میں علم کے حامل علماء، ائمہ موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں۔ روز آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، روز آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان سے علم سیکھا۔ آپ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ انہیں سکھا دیں، برا مت ماننا، بجائے اس کے کہ آپ ان سے سیکھیں، آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، امام صاحب ہم سے سیکھیں۔ امام کن حالات سے گزرتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان حالات سے گزر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ان کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم نہیں لیتے۔ یہ بیماری اگر ہے تو نکال دو، یہ عجب، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ تکبر کہ ہم امام سے سیکھیں، نکالو اس کبر کو۔ اماموں سے ہی سیکھنا ہے آپ کو، وہ آپ کے پڑوسی علماء ہیں، وہی آپ کو صحیح دین سکھا سکتے ہیں۔ ہماری دینی مذہبی ضروریات انہی سے پوری ہوں گی۔ اگر ہم نے ان سے نہیں سیکھا تو نبی نے سزا کا اعلان کیا ہے، سزا کا، وہی سزا بھگت رہے ہیں علماء بھی اور عوام بھی۔ ہاں یہ سزا ان کو نہیں ملے گی جو علماء اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، اور یہ سزا ان کو بھی نہیں ملے گی جو عامت الناس اپنے پڑوسی علماء سے علم حاصل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیں۔ جن علماء نے یہ کام نہیں کیا ان کی خیر نہیں، اور جن عوام الناس نے اپنے علماء کی موجودگی ان کے پڑوس میں رہ کر ان سے کوئی علم دین حاصل نہیں کیا، ان کے لیے بھی سزاؤں کا اعلان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی علماء سے مسائل دین نہیں سیکھتے، کچھ نہیں سیکھتے، ہر کام منمانے انداز میں، اور ہے وہ دین کا کام، ہے وہ مذہب کا کام۔ کیا حال ہوگا ان کا جو اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے۔
آپ کو حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے علماء اور اپنی مساجد کے ائمہ کی قدر کرو اور یہ تہیہ کر لو کہ ہمیں دین انہی سے سیکھنا ہے۔ پتہ نہیں ذہن میں یہ بات کہاں سے اتار دی گئی کہ امام صاحب دین کیا سکھائیں گے، ہمیں تو فلاں صاحب سکھائیں گے، اور آپ انہی کے پاس جاتے ہیں اور خوب معلوم ہے آپ کو، اتنے بھولے نہیں آپ خوب جانتے ہیں کہ اس بندے کا قرآن صحیح نہیں ہے، آپ کو خوب معلوم ہے یہ ثنا تک صحیح نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خوب معلوم ہے اس کو دعائے قنوت نہیں معلوم، آپ کو خوب معلوم ہے کہ نماز جنازہ کی نیت تک اسے نہیں معلوم، نماز جنازہ کی دعائیں اس کو نہیں معلوم، وہ تو جھوٹی حدیثیں سناتا ہے۔ پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح حدیث سنانے سے نبی کا دین آگے بڑھتا ہے اور جھوٹی حدیث سنانے سے نبی کا دین مٹتا ہے، یہ نبی کے دین کو مٹانے والا کام کر رہا ہے جھوٹی حدیثیں سنا کر۔ کبھی پوچھا آپ نے کسی سے کہ جو حدیثیں ہمیں سنا رہے ہو یہ لائے کہاں سے، یہ حدیث کی کون سی کتاب میں موجود؟ آپ پوچھنا شروع کر دیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، وہ بھی محسوس کریں گے کہ ابھی تو ہمیں کچھ نہیں آتا جاتا، ہمیں اپنے علماء اور ائمہ سے دین سیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان کا جو اپنے پڑوسیوں سے، جو علماء ان کے درمیان موجود ہیں ان سے وہ علم حاصل نہیں کرتے، ان سے وہ دین نہیں سیکھتے اور ان سے وہ دین کا شعور حاصل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں طبقوں میں سے جو طبقہ بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا میں اس کے لیے سزا کا اعلان کروں گا۔ علماء اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، مدرسوں سے علم دین، تفقہ، تفسیر، حدیث یہ سارا علم لے کے آئے، امت کو سکھانے کے لیے راضی نہیں، یہ نبی کی سزا کے مستحق علماء ہیں۔ اور آپ کے بیچ علماء موجود ہیں، آپ کے بیچ ائمہ موجود ہیں اور آپ ان سے ایک بات نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ بھی نبی کی سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے۔ بچنے کا واحد راستہ ہے علماء اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عامت الناس اپنے پڑوسی علماء جو پڑوس میں ہیں، آپ کے درمیان ہیں، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یا آپ کی 40 سال 50 سال کی عمر ایسی تو نہیں گزری کہ آپ نے اس عمر میں کسی عالم سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا ہو، روز پوچھا کرو، جو ضرورت پیش آئے پوچھ لیا کرو۔ کیا حال ہوگا ان کا جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سزا کا اعلان کیا۔ اب اگلی بات کو سننے کے لیے دماغ کی پوری حاضری ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر یمن سے آئے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا قبیلہ بڑا پڑھا لکھا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پورا قبیلہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پورا قبیلہ جو پڑھا لکھا تھا وہ مدینہ منورہ کے کنارے رہتا تھا۔ انہی کے پڑوس میں کچھ بدو تھے، بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں رہنے والے، مٹی پانی میں کام کرنے والے، بالکل ان پڑھ، غیر پڑھے لکھے، ان کے پڑوس میں ایسے بدو بھی موجود۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ وہ پڑوسیوں کو سکھاتے نہیں، وہ پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں، تو صحابہ کا سیدھا ذہن ان اشعریوں کی طرف گیا جن کے پڑوس میں وہ بدو رہتے تھے، جو علم سے بالکل نا آشنا۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشعریوں کے لیے کہی کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، وہ سکھاتے نہیں ہیں ان کو۔ کسی صحابی نے جا کے ان کو بتایا کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے لیے سختی بیان کی ہے، اگر وہ سکھائیں گے نہیں تو نبی انہیں سزا دیں گے۔ وہ اشعری حضرات بارگاہ رسالت مابعد صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں، کیا آپ نے ہمارے لیے کہی ہیں یہ باتیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیے بغیر وہی باتیں پھر دہرا دی۔ مقصود تھا فکر کو بیدار کرنا۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیے بغیر پھر یہی باتیں ارشاد فرما دی. کیا حال ہوگا ان کا جو سکھاتے نہیں؟ پانچوں باتیں. کیا حال ہوگا ان کا جو اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں؟ وہ اشعری حضرات سب کچھ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے 1 سال کی مہلت عطا فرما دیجئے. 1 سال میں اپنے ان تمام پڑوسیوں کو جو بدو ہیں، لا علم ہیں، ان پڑھ ہیں، 1 سال کی مہلت عطا کیجئے. 1 سال میں ان کو ہم تیار کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دی. میرے ایمان والے بھائیوں، آپ میں سے جو بھی اہل علم ہیں، جن کے پاس بھی علم ہے، صحیح علم ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے. وہ پیغام آگے بڑھانا ہے اور علم دین سیکھنا ہے. مدارس اور مساجد کے تعلق سے آپ کو 2 جملے یاد کراؤں گا. ایک جملہ مدرسوں سے متعلق ہے اور دوسرا جملہ مسجدوں سے متعلق ہے. پہلا جملہ یہ یاد کیجئے کہ مدارس میں دین کا تحفظ ہوتا ہے. کسی صاحب کو اس سے اگر اختلاف ہے تو وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. مدارس میں دین کا تحفظ ہوتا ہے. آپ یقین جاننا، ایسے الفاظ، ایسے حروف بنا سنوار کر مخرج سے نکالنا، مطلب پورا دین، الفاظ، معنی، تفسیر، فقہ، دین کی حفاظت ہوتی ہے. مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ دین کا تحفظ، دین کی حفاظت. اور اس کے بعد اشاعت. اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پہلے حفاظت کا کام. کسی بھی طالب علم کو پڑھائے بغیر نہیں بھیجتے کہ وہاں جا کے سکھا کے آ جاؤ. سکھانا جب پہلے خود سیکھ لو. ترتیب معلوم ہو گئی. مدارس میں دین کا تحفظ ہوتا ہے، پھر اس کی اشاعت ہوتی ہے. مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں سے دین کو فروغ ملتا ہے. مسجدوں سے دین کو فروغ ملتا ہے. نماز وہیں ادا کی جائے گی، نماز کے اعمال وہیں برپا ہوں گے با جماعت. وہاں تحفظ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ وہاں درسگاہیں ہیں. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک مستقل چیپٹر ہے مدارس کی تاریخ. اگر وہ بتاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارے یہ کام پہلے مسجدوں میں ہی ہوتے تھے. میں تو آج کے دور کے مدارس اور مساجد آپ کو سمجھا رہا ہوں. ورنہ نبی کے زمانے میں مدرسہ الگ نہیں تھا، مسجد الگ نہیں تھی. وہاں سارے کام مسجد میں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں مسجدوں میں ہی دین کا تحفظ ہوتا تھا، وہیں سے دین کی اشاعت ہوتی تھی اور وہیں سے دین کو فروغ ملتا تھا. یہ نبی کے زمانے کی مساجد ہیں. آج کے دور میں ضرورتوں کے تقاضے مستقل موضوع ہے. میں نے عرض کیا مسجدیں الگ اور مدارس الگ. تو مدارس میں دین کا تحفظ ہوتا ہے اور مساجد سے دین کو فروغ ملتا ہے. ضرورتیں دونوں ہماری اور آپ کی ہیں. نماز با جماعت کے لیے مسجد میں ہی جانا پڑے گا، وہاں سے دین کو فروغ ملے گا. تحفظ مدارس سے ملے گا. آپ اگر چاہیں تو اپنی مسجد میں ہی امام سے سیکھنے کا جو سلسلہ قائم کر دیں تو آپ کا مدرسہ اسی مسجد میں قائم ہو جائے گا. تو مدرسے بھی ہماری اور آپ کی ضرورت ہیں اور مسجدیں بھی ہماری اور آپ کی ضرورت ہیں. مدارس میں دین کا تحفظ ہوتا ہے، مساجد سے اس کو فروغ ملتا ہے. یہ ہماری دونوں ضرورتیں ہیں. آپ کسی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتے. آخری بات عرض کر دوں، بہت اہم ہے. اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت کا پابند بنایا ہے. ہر جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب نبی ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. پوری امت کو، صاحب ایمان کو
اللہ کا حکم ہے نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، کسی ایک کام میں یا تمام سنتوں میں؟ بولیے، تمام سنتوں میں نا؟ نبی کے جتنے کام ہیں ہر کام میں ان کی غلامی کرنی ہے، ہر کام میں ان کی پیروی کرنی ہے۔ وہ کام نبی والا ہے تبھی تو ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیا گیا، وہ کام نبی والا ہے تبھی تو ہمیں اور آپ کو اس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ مسواک کرتے ہیں نبی کی پیروی میں، یا مسواک کرتے وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ نبی والا کام ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، میں نبی والا کام کرتا ہوں؟ اتنی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نبی کے پیروکار ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ کو نبی کی پیروی کرنی ہے، ہر کام نبی کا ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ یہ کاموں کے نام الگ الگ مت رکھنا کہ میں نبی والا یہ کام کر رہا ہوں، میں نبی والا یہ کام کر رہا ہوں۔ سارے کام نبی والے جو سنت ہیں، سرما لگائیں تو نبی والا کام، مسواک کریں تو نبی والا کام، داہنے پیر میں جوتا پہنے تو نبی والا کام، مانگ نکالیں دائیں جانب سے تو نبی والا کام، کپڑے پہنے دائیں جانب سے تو نبی والا کام، بیت الخلاء میں جائیں دعا پڑھیں تو نبی والا کام، الٹا پاؤں اندر لے جائیں تو نبی والا کام، کھانے کی تمام سنتوں کو برپا کریں تو نبی والا کام، نماز پڑھیں تو نبی والا کام۔ سارے کام تو نبی والے، روزے رکھیں تو نبی والے کام۔ اور اماموں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی تو نبی والا کام ہے، نبی نے پوری زندگی امامت فرمائی ہے، آپ بھی امامت کر رہے ہیں، تو کس کو گناؤ گے کہ یہ نبی والا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ نبی والا کام ہے جو میں کر رہا ہوں؟ آج کے دور میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ کام نبی والا ہے جو میں کر رہا ہوں، لہذا میں سب سے بہتر۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نبی والا ہے تو میں بھی امامت کر رہا ہوں، یہ نبی والا کام ہے، پوری زندگی میرے مصطفیٰ نے امامت کی ہے۔ کس کس کام کو آپ گنوائیں گے کہ یہ نبی والا کام، یہ نبی والا کام؟ نبی والا کام برپا کرنا ہے الگ الگ ناموں کے ساتھ یا ایک جملے کی شکل میں کہ ہمیں نبی کا اتباع کرنا ہے، ہمیں نبی کی پیروی کرنی ہے۔ اب رات کو سونے کا وقت ہے تو آپ نبی والے کام سارے کریں گے، سنتیں ادا کر کے سوئیں گے، نبی والے تو کام ہیں۔ جب آپ اٹھیں گے تو گھر میں نبی والا کام کریں گے کہ نہیں؟ نبی کے طریقے پر جب آپ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے سنت کے مطابق، تو نبی والا کام ہے۔ تو آپ کہاں تک گنائیں گے کہ میں نے یہ کام نبی والا کیا، میں نے یہ کام نبی والا کیا؟ قرآن مجید نے اس کو سمیٹ کر ایک جملے میں دے دیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو آؤ میرا اتباع کرو، کیونکہ ہر سنت میرے نبی کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو نہ جانے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ان بنیادوں پہ آج امت میں تفریق پیدا کر دی گئی، لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ نبی والا کام کرتے ہیں اور امام صاحب کے بارے میں تصور تک نہیں آتا کہ یہ نبی والا کام کرتے ہیں۔ قرآن نبی نے صحابہ کو سکھایا، پڑھایا، مدارس میں یہی کام ہوتا ہے، مگر آپ کا ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ وہ بھی نبی والا کام کرتے ہیں۔ نبی نے قرآن سکھایا، نبی نے صحابہ کو حفظ کرایا، یہ کام مدرسوں میں ہوتا ہے، ذہن ادھر کیوں تیار نہیں ہوتا کہ تفریق اتنی پیدا کر دی گئی یہ کہہ کر کہ یہ نبی والا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نبی والا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ ایک ہی کام کو بتائیں کہ یہ نبی والا ہے اور باقی کاموں کا آپ انکار کر دیں۔ آسان نسخہ یہ ہے، نبی کی تمام سنتوں کو اس محبت سے اپنا لو، یہ ساری سنتیں میرے نبی کی ہیں، تبھی کوئی اختلاف ہوگا۔ سب غلام بن کے ان کی سنتوں کو اپنائیں، جو آپ کریں نبی کے کام کو سبحان اللہ، جو آپ کے امام صاحب کریں سبحان اللہ، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف لوگوں نے یہاں تک بڑھا دیا کہ مسجد میں نبی کے کام کے نام پر جو کام ہوتا ہے، اگر دوسرے لوگ جن سے ان کا اختلاف ہے اگر وہی کام کرنے کے لیے وہ اس مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ ظلم اور جبر اور تشدد پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ان اللہ والوں کے بستروں کو پھینک دیتے ہیں جہاں جس کا غلبہ ہے، انہیں مار مار کے مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ نبی کے غلاموں کے کام ہیں،
یہ دین کے کاموں کا یہی طریقہ ہے کیا کہ ایمان والے بیچارے مسجد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نظریاتی یہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ انہیں مار نہیں سکتے، آپ انہیں مسجد سے نکال نہیں سکتے، آپ ان کو مسجد سے دھکا دے کے باہر نہیں کر سکتے۔ ایمان والے بندے ہیں، آپ بھی کام کریں نبی والا، انہیں بھی کرنے دو نبی والا کام۔ جو نبی والا کام کرے اس کا استقبال کرو، ان سے محبت رکھو، اور ان کاموں کا نام اس عنوان سے قائم نہ کرو کہ بس یہی نبی والا کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نبی والا کام نہیں ہے کیا؟ تو یہ لفظ استعمال اگر نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم سب سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم سب نبی کا اتباع کرتے ہیں، ہم سب نبی کی اطاعت کرتے ہیں، تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ تو دیکھیے کام سارے نبی والے، جو سنت آپ اپنائیں گے وہ نبی والا ہی تو کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو پیار محبت سے رہنا ہے، جو دین کا کام کرے اس کو دل سے پسند کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ اختلاف کی کیا بات ہے؟ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مفتی دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں، نہ ہو سکتا ہے، اس کو گرہ میں باندھ لینا۔ کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی امام دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جھوٹی حدیث کا مخالف ہونا ضروری ہے، جھوٹی حدیث کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جھوٹی حدیث سنا رہے ہیں اور عالم دین نے آپ کو ٹوک دیا تو یہ دعوت و تبلیغ کی مخالفت ہے یا جھوٹی حدیث کی مخالفت ہے؟ جھوٹی حدیث کی مخالفت ہے۔ اس سے آپ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور الزام یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ امام صاحب دعوت و تبلیغ کے مخالف ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، کوئی امام دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ سچی سچی باتیں بتاؤ، اچھی اچھی باتیں بتاؤ، صحیح صحیح حدیثیں سناؤ۔ سب امام آپ کے ساتھ، سب علماء آپ کے ساتھ، سب قرہ آپ کے ساتھ، سارے مفتی آپ کے ساتھ، اور رہے ہیں ساتھ میں۔ آج کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کی مخالفت کی وجہ سے نہیں، آج آپ نے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا، جھوٹی جھوٹی حدیثیں سنانی شروع کر دیں۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹوکیں، بتائیں کہ آپ غلط بات سنا رہے ہو۔ اچھا، علماء حق اور علماء سو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ علماء حق وہ ہیں جو جھوٹی حدیث سنانے پر اسے ٹوک دیتے ہیں۔ علماء سو، برے امام، برے علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں میاں امامت باقی رہے، 20-25 ہزار روپے مہینے کیا رہے ہیں، یہ آتے رہیں، یہ جھوٹی حدیث جب سنائیں گے تو میں کہوں گا سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں امام صاحب آج آپ کی بات ہوگی تو امام صاحب جو کچھ مدرسوں سے پڑھ کے آئے قرآن و حدیث وہ تو سناتے نہیں، انہی کی سنائی ہوئی جھوٹی حدیثیں وہ امام صاحب بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ عامت الناس کی غلطی قابل معافی، وہ تو عالم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی سنا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی قاعدے سے؟ اگر آپ تک کبھی یہ خبر پہنچے کہ فلاں امام صاحب دعوت و تبلیغ کے مخالف ہیں، کہہ دینا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ میں یہ سن کے آئے ہیں، بالغرامی نے بتایا ہے کہ کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی قاری دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہو سکتا، سب آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ جھوٹی باتیں سنانی بند کر دو، غلط معیار قائم کرنا بند کر دو۔ یہ نہ کہو کہ بغیر نکلے ایمانی نہیں بنے گا۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں کبھی یہ بات نہیں کہی گئی، آپ نکلو یا نہ نکلو۔ اگر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جب تک نکلو گے نہیں ایمان نہیں بنے گا، یہی تو جھوٹی حدیث ہے۔ آپ کے امام کبھی نہیں نکلے اور آپ نکل رہے ہیں تو آپ اس امام کو اچھا کیوں سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے میرا ایمان کامل ہے چونکہ میں نکل چکا ہوں، اور امام صاحب آج تک نکلے ہی نہیں، تو ان کا ایمان کہاں سے کامل ہوگا؟ اب اختلاف بنے گا اس جھوٹی بات کے نتیجے میں۔ آپ نکلیں یا نہ نکلیں، ایمان کا معاملہ دوسرا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، سکھانے، سمجھانے، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔